اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں احباب کو آج کے اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید ہے، اور میں ہوں واحد کاشر۔ سب کا مشکور ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، اور جموں کشمیر ٹی وی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارا وطن ریاست جموں کشمیر جو ایک غیر جو ہے اس وقت مختلف طرح کی تقسیموں کا شکار ہے، یہاں پر مختلف طرح کے خیالات اور سوچ اور وچار رکھنے والے لوگ ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی ایک بات ہم سب میں سانجھی ہے کہ ہم سارے اس وطن کے بیٹے ہیں، اس وطن کی بیٹیاں ہیں، اور اس وطن کے وارث ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی صورتحال پر آپ کو جموں کشمیر ٹی وی آگاہی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسی سوچ اور ایسی فکر کو ترویج دے سکیں جو کریٹیکل ہو، جو تھاٹ پرووکنگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات اور خیالات کو سپیس فراہم کرتے ہیں تاکہ لوگ مختلف طرح کے خیالات سے استفادہ کر سکیں۔ جموں کشمیر جو نیشنل کانفرنس ہے، ایک ہسٹوریکل جماعت ہے، اور ہماری سب جماعتوں کی، ریاست جموں کشمیر کی جماعتوں کی ماں ہے۔ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آج کی اس بیٹھک میں اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے وطن کی اس تاریخی جماعت کا پرچم اپنے بیک گراؤنڈ میں لگایا ہے، اور اس تاریخی جماعت کے حوالے سے ان کے قائد سے بات بھی کریں گے۔ میں اپنے اس پروگرام میں ریاست جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ صاحب، اور ویلکم ٹو مائی شو۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو آنر سمجھتا ہوں، اٹ از ایبسولوٹلی پلیجر، اور ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ میرے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں بہت ہی مختصر ترین لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اعزاز اس لیے بھی ہے کہ جموں کشمیر ٹی وی پہ ہم جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، میں ایک آپ جیسی ریاست جموں کشمیر کی سب سے بڑی قدآور شخصیت کا آنا ہمارے لیے اعزاز اور سب سے بڑا یہی سائن ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک رسپانسیبل جو صحافت ہے، جرنلزم ہے، اس کا اجرا کر رہے ہیں، اس کا احیاء کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی جو گفتگو ہے وہ میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ بڑی خوبصورت یادوں میں وابستہ ہے۔ میرے دادی جان کے سگے بھائی خواجہ عبد الکریم، یہ تصویر ان کی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، جو دائیں طرف ہیں یہ خواجہ عبد الکریم ہیں، اور ان کے ساتھ یہ اپنے پوتے کے ساتھ اپنی آخری شاید تصویر ہے، یہ کچھ سال پہلے فوت ہوئے ہیں خواجہ عبد الکریم صاحب۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر محمد اقبال شہید، یہ میرے چچا جان تھے، اور میرے چچا جان آپ کے ساتھ جب آپ پی ایچ ڈی کر رہے تھے یہاں لندن میں، اس وقت آپ کلاس فیلو تھے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی کچھ یادیں تو وابستہ ہوں گی بابا عبد الکریم صاحب اور ان کے بیٹے کے ساتھ، کیا کہیں گے؟ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے یاد دلایا، زمانہ گزر گیا تب سے۔ تب بھی یاد ہے کہ گھر کھانا کھانے گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے انگلیاں چاٹ دی تھی، اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا تھا، اور گھر یاد دلا دیا تھا انہوں نے۔ بہت پیار تھا ان کا، بہت عزیز تھے، اور شہری کشمیر کو بہت یاد کرتے تھے۔ اس سے زیادہ اب کیا کہوں، زمانہ ہے، گزر گیا ہے، مگر ابھی بھی وہ گھڑیاں مجھے یاد ہیں جو میں نے ان کے ساتھ گزاری۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا طویل سفر ہے تاریخ کا جس پر ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، آپ اس تاریخ کو اپنے آنکھوں کے سامنے چلتا بکھرتا نکھرتا دیکھتے آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ 5 اگست کے بعد آپ کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت 5 اگست کے بعد ابھی کچھ دن ہوئے، آپ رہا ہوئے ہیں، نظر بندی ختم ہوئی ہے۔
اپنے اہل وطن کو بتائیں گے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور حالات کو کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سوال اس بات کا ہے کہ یہ تو انہوں نے ایک ایسی بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ ان کو ایک دن بھرنا پڑے گا، اسے نکل نہیں سکیں گے۔ اور جھوٹ بولا پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر نے کہ فاروق عبداللہ آزاد ہے، وہ مسٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب میری بیٹی نے مجھ سے یہ کہا تو میں حیران ہوا کہ مجھے تو گھر سے باہر اجازت نہیں جانے کی، پولیس اور فوج رکھی ہوئی ہے باہر۔ میں تب بھی نکلا اور اخبار نویسوں کے پاس پہنچا، ٹیلی ویژن کے میڈیا کے پاس پہنچا، ان سے کہا یہ دیکھیے کہ کس طرح ہندوستان کے ہوم منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں۔ اور اس کے بعد ہی میرے دوستوں نے جب سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی کہ مجھے بلایا تھا مدراس، اس کا نام چنائی ہے آج، تو مگر مجھے آنے نہیں دے رہے ہیں، تو میرے اوپر انہوں نے PSA لگا دیا، پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا، اور بند کر دیا گھر کے اندر۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ مجھے اس بندش میں اللہ کے کلام کو پڑھنے کا موقع ملا، اس کو سمجھنے کا، تفسیر پڑھنے کا موقع ملا، اور اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملا کہ یا اللہ ہم لوگوں کی اس ریاست کی اس مشکل کو دور کر، اس فریب سے دور کر، اس بے ایمانی سے دور کر جو یہ کر رہے ہیں اور کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان سے نجات دے۔ اور پھر آزاد ہوا، کیونکہ پٹیشن کی گئی تھی کہ صاحب یہ کیا ہے، اگر یہ آزاد ہیں اور ایک ملک وہ ہے جس میں کہ آزادی ہے سب کو، تو یہ بند کیوں ہے؟ تو ان کو مجبوراً ہمیں چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ کا کرم یہ کہ ایسی بیماری آ گئی ہے جسے کووڈ-19 کہتے ہیں، اس نے نہ صرف اس ریاست کو بلکہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور آج ہم اس بیماری سے لڑ رہے ہیں جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا ہے، اور لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور ایک ڈر کے ماحول میں سب رہ رہے ہیں۔ یہ حالت آج ہے، اللہ جانے یہ حالت کب تک رہے گی اور کیا رہے گا۔ بلکہ ہماری سرحدوں پہ چین بھی ہے، اور یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ جی چین نے کوئی زمین نہیں لی ہے، کوئی زمین نہیں لی ہے، کیونکہ زمین ان نے بہت لے لی ہے۔ مگر یہ جو سرکار دلی میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جھوٹ کے پلندے باندھ رہی ہے، اور جھوٹ کے پلندوں پہ یہ سمجھتی ہے یہ بچ جائیں گے، مگر ان کو اللہ کا پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ کا وہ آئے گا، اس کا انصاف جب نکلے گا، تو یہ اس کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ فرعون نہیں رہا، فرعون کی طاقت اتنی زبردست تھی، مگر جب اللہ نے فرعون کو ڈبونا تھا، اور پیغمبر اللہ ڈاکٹر وہ صاحب، اپنی جماعت کو لے کر نکلے، تو حکم آ گیا تھا کہ یہاں سے نکلو، ڈاکٹر اور صاحب، پورا سمندر انہوں نے اللہ نے بانٹ صحیح دیا، ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ میں واپس نکل آتا گئے۔ ہوں آپ کی طرف، وہی حال یہاں واپس بھی ایک دن ضرور ہوگا، انشاءاللہ۔ ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ میرے سامنے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا بڑا طویل سفر کھلا ہوا ہے۔ میں صرف اور صرف تاریخ کا ایک پنا، ایک لفظ جو ہے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ 1962 یا 63 کا زمانہ تھا۔ اس وقت جو تھا سچویشن بنی ہوئی وہ یہ جی، تھی کہ آپ کے والد گرامی جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اس وقت آزاد کشمیر کے دورے پر Rasa آئے please ہوئے have تھے۔ with us one. جی جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب
62 کا زمانہ تھا، 63 کا. آپ کے والد شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اس وقت آزاد کشمیر کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. جی نہیں، تو مجھے 64 فخر تھا، ہے. 64 تھا. 64. جی اور جی. اس وقت جو ہے آپ ڈڈیال میرے اپنے آبائی علاقہ میں تشریف لائے، اور مجھے کشمیر میرے گئے تھے، والد میں صاحب. نہیں جا سکا. جی میں آپ نہیں چلا جا گیا سکے تھا، تھے. مجھے بھیجا گیا تھا بادشاہ خان سے ملنے جی پشاور. پشاور میں. وہی میں نے سنا تھا کہ جواہر لال جی گزر گئے ہیں ہاں جی اور شیخ صاحب کو واپس جانا پڑا. بالکل. لیکن میں جو تاریخ کا سفر جو ہے اپنے جو دوسرے دوست ہیں ان تک بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے والد گرامی کا جو استقبال ہوا تھا میرے دادا جان کے بقول، وہ تقریباً 7 سے 8 میل لمبا جلوس تھا. اور اس وقت ہمارے خطے میں گاڑی بہت کم ہوا کرتی تھی، 1 یا 2 گاڑیاں تھی، سارے لوگ پیدل تھے. وہ ایک جی بڑا جی طویل جمع غفیر تھا آپ کے والد جی. گرامی کے لیے، جلسہ کرنے کا، جلوس نکالنے کا. اس وقت جو لوگوں نے پھر ان کو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ڈپارچ ہونا پڑا، چلے گئے. بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے نیشنل کانفرنس، وہ واحد سب سے پرانی جماعت ہے اور جماعت تھی اس وقت بھی، جس کی جڑیں گلگت بلتستان سے لے کر لداخ سے لے کر اور جو ہے سری نگر سے جموں تک موجود تھیں اور موجود ہیں بھی کسی حد تک اس ساری طرف. ریاست جو مہاراجے کی تھی اس کی ریاست میں ساری جگہ پہ یہ پھیلی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ آزاد کشمیر کو بھی ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں؟ میرے والے کشمیر کو. دیکھیں نا، اگر نہرو نہیں مرتا تو جو ملاقات اس وقت کے پاکستان کے صدر مارشل ایوب خان کے ساتھ ہوتی تو امید تھی ہمیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا اس مصیبت سے نکلنے کا، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا. ہماری مصیبتیں چلنی تھیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، اور دونوں خطے جو ہیں وہ بہت مشکلوں میں گزر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری قسمت کچھ ایسی ہے، کیونکہ انہی پھر اس کے بعد مشکلات. بھی کوشش ہوئی مگر شاستری جی مر گئے. یعنی ہر طریقے سے جب بھی اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہمارے سر پہ آ جاتی ہے. اللہ کو کیا منظور ہے وہ وہی جانتا ہے، ڈاکٹر مگر صاحب لوگ سچ مچ صحیح ہے، بربادی کی حالت میں ہیں. صحیح ہے. اس سارے ڈاکٹر صاحب اس سارے پرابلمز مسائل کے جو ہیں انبار کو اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو کچھ لوگ اس کا ذمہ دار جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو بھی سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ، ان کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے کہوں گا، ذمہ وار سبھی ہیں. میں یہ کہوں کہ نہیں ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت حملہ کیا جبکہ مہاراجہ ابھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ آزاد رہے، دونوں ملکوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک رہے، مگر نہیں، اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی آج بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہاں امن آئے گا تبھی جب دونوں بڑے نیوکلیئر ملک جو ہیں ہندوستان اور پاکستان یہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے. لڑائی سے یہ 4 لڑائیاں تو پہلے ہو گئی ہیں، اس میں بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. مگر افسوس یہ ہے کہ آج پاکستان تو بات کرنے کے تیار بیٹھا ہوا ہے، مگر ہمارے جو لیڈر ہیں یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں وہ نہیں تیار ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت سے اس کو نبھا لیں گے. غلط فہمی میں. ڈاکٹر صاحب 35A اور 370 کو ریووک کرنے کا، ختم کرنے کا، اس کے بعد کی صورتحال کو آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے. نہ صرف میری جماعت بلکہ جتنی جماعتیں یہاں پہ ہیں وہ سب یہ کہہ رہی ہیں. یہاں تک کہ آج جو مائنورٹی کشمیری پنتوں کی جماعت ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، اس کو واپس کیجیے نہیں تو امن نہیں آئے گا. مگر کیا کریں جب وہ لوگ آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مالک کل ہیں اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں
تو یہی تو ہوتا ہے. فرعون نے بھی تو اپنے آپ کو خدا ہی سمجھا تھا. انصاف ضرور آئے گا, ہمیں امید ہے. میں ڈاکٹر زندہ صاحب ہوں گا یا نہیں ہوں گا, مگر وہ دن ڈاکٹر ضرور صاحب آئے گا. 5 اگست آ رہا ہے, دوبارہ آ رہا ہے. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری اس دن یوم سیاہ مناتے ہیں, میں بھی مناتا ہوں. آپ کی پارٹی کا یہ جو پرچم میرے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے, یہ ہم نے واشنگٹن میں بھی دیکھا اور لندن میں بھی دیکھا, وہ بھی یوم سیاہ میں شریک ہوتے ہیں. اٹ از اے بلیک ڈے آف کشمیری ہسٹری. وہ اگر آزاد آپ ملک ہے, وہ آزاد ملک ہے. اگر آپ یہاں پر لندن میں ہوتے میرے ساتھ, یا واشنگٹن میں یا نیو یارک میں ہوتے, تو اس یوم سیاہ کے جلوس کو لیڈ کرتے یا نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتا, مگر میں نہیں ہوں. میں تو ایک قیدی بیٹھا ہوا ہوں گھر کے اندر. یہاں تو ایک طرف سے وائرس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے, دوسری طرف سے ہر طرف ہمیں بربادی کے سوا کچھ نہیں دکھتا. ڈاکٹر صاحب, ساری صورتحال جو ہے اس وقت, اس ساری صورتحال میں ایک طرف بھارت ہے, ایک طرف پاکستان ہے. آپ کے نزدیک مسئلہ جموں کشمیر آخر ہے کیا؟ یہ قضیہ ہے, تنازع ہے, پرابلم ہے, ایشو ہے, اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ یہ میں بتائیے ہی قوم نہیں کو. کہتا ہوں, یہ تو یونائٹڈ نیشنز بھی کہتی ہے کہ یہ پرابلم ہے. پاکستان بھی کہتا ہے, ہندوستان بھی چاہتا ہے, مگر افسوس اس بات کا ہے وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ یہ لوگ بات کر کے کوئی راستہ تو نکالیں. راستہ نکالنے کے لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نظریہ ان کے سامنے ہے جس سے یہ راستہ نکال سکیں گے. دونوں ایک کونے میں بیٹھا ہے, دوسرا دوسرے کونے میں بیٹھا ہے. مصیبت تو ہم لوگ جھل رہے ہیں تو یہاں رہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مصیبت تو ہم مسئلہ دیکھ ہے رہے ہیں. کیا, پرابلم ہے کیا آپ کے نزدیک, کس مسئلہ طرح یہ پڑھتے ہے ہیں؟ کہ پاکستان کہتا ہے یہ ہماری شاہراہ ہے اور ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے اس ریاست کا. ہندوستان کہتا نہیں یہ تو ہمارا ہے اور ہم نے وہ جو پاکستان کے پاس حصہ ہے وہ لینا ہے. تو یہ دونوں جو بڑے ممالک ہیں ہر طریق سے اپنے اپنے اس میں فلسفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بربادی ہم لوگوں کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر کل استصواب رائے ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے, ایک پاکستان کے ساتھ جانے کا, ہندوستان کے ساتھ جانے کا, ایک آزاد اور خود مختار کشمیر میں رہنے کا, آپ اپنا ووٹ کہاں پہ دیں گے؟ دیکھیے, وہ جب آئے گا اس وقت پوچھے گا مجھے. آج تو ابھی بہت طویل وقت ہے اس چیز کو آنے کے لیے, اور یہ کہنا بڑا غلط ہوگا اس وقت اگر میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ ہم کیا کریں گے. مگر ڈاکٹر صاحب, قوم کو گائیڈنس کی, رہنمائی کی ضرورت ہے, اور ایک لیڈر جو ہے اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے گا. دیکھو بچوں, یہ راستہ نہیں ہے, یہ راستہ ہے. ہمیں منزل کا تعین کرنے کے لیے آپ کی طرف, آپ جیسے بڑے انسان کی ہم طرف لوگ دیکھتے تو ہیں. روز اس کی طرف کہتے ہیں, ہم تو روز چلا کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل کرنا ہے تو ہندوستان, پاکستان اور جو تیسری جماعت ہے جموں کشمیر کے عوام, ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنا پڑے گا. یہ لڑائیوں سے نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو بیٹھ سے ہی حل ہو سکتا ہے, اس کے سوا نہیں ہوگا. لڑائی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, بربادی ہی کرے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ ایک واحد فگر ہیں اس ریاست جموں کشمیر کے اندر جو تمام لیڈروں پر, چاہے وہ اس طرف میرے والا کشمیر ہو یا آپ والا کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, یہ سارے کے سارے ان سے سب سے زیادہ آپ کا قد بھی ہے, جسمانی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی آپ جو ہیں سب سے زیادہ قداور ہیں. آپ اگر چاہیں تو اس ساری قوم کو وہ ایک مٹھی میں کر سکتے ہیں, ایک جان بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سیکریفائز کرنی اگر پڑے, اور وہ سیکریفائز یہ ہوگی آپ اپنی مٹی کی طرف لوٹ جائیں. آپ یہ کہیں کہ میں بھارت یا پاکستان کی طرف نہیں, میں اپنی سرزمین کی طرف دیکھتا ہوں, تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. کیا یہ سودا مہنگا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے, جہاں تک یہ چیزیں ہیں, اگر یہ میڈیا سے سالو ہو جاتی تو ہم تو ابھی کہتے تھے کہ میڈیا سے سالو ہو جائیں.
پہلے تو ہمیں اتحاد اور اتفاق کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اتحاد اور اتفاق نہیں کریں گے اور اسی طرح ڈیوائڈڈ رہیں گے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ایک دائیں بھاگے گا، ایک بائیں بھاگے گا. پہلے ہم اتحاد کرنے کی کوشش کریں آزاد کشمیر میں اور پھر جموں کشمیر میں جو یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں. اگر ہم میں اتحاد ہو جائے تو راستہ نکل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. مگر جب تک ہم بٹے رہیں گے تب تک کبھی ہماری طاقت نہیں بنے گی. وہی جو بنی اسرائیل کا حال ہوا وہی ہمارا ہوگا. کہاں عروج پہ اللہ نے ان کو لایا تھا، اور جب ان میں وہ مصیبتیں اور ان میں وہ شکایتیں شروع ہو گئیں، بربادی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا برباد کیا کہ کہنے کی بات نہیں. انشاءاللہ جب ہم لوگ اتحاد کریں گے اور اللہ کی طرف جھکیں گے اور وہ سب برائیاں چھوڑ دیں گے جن نے ہمیں برباد کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ راستہ نکلے گا. اللہ ایسے آدمی کو بھیجے گا جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا متنازع سوال ہے، بڑا متنازع سا سوال ہے، مگر مجھے پوچھنا پڑے گا. اور مجھے پوچھنا ہے، میں اپنے ان لوگوں کی طرف سے پوچھوں گا، یہاں پر بھی پوچھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ شہید کشمیر جناب مقبول بٹ صاحب، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، مقبول بٹ ہوں یا دوسرے ہوں، ان کا اپنا راستہ تھا، ان نے اس راستے کو اپنایا، اب اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ ان کو جج کر رہا ہوگا. انہوں نے اپنی قربانیاں دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی ان کو قربانیوں کو بھولے گا نہیں. ڈاکٹر صاحب، تاریخی طور پر یہ سوال آیا ہے، تبارک صاحب ہیں ہمارے سننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتائیے گا کہ ہسٹوریکلی پولیٹیکل آکوپیشن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو آسک، ڈز ہی فائنڈ ہز فادر اینڈ ہمسیلف responsible for the current situation and the historical political occupation he and his party to keep themselves in a power never respected wishes of people of Jammu Kashmir. کیا کہیں گے تبارک Let صاحب؟ me tell you, in the election جو ہوتے ہیں, to him I would like to say, and to the rest of the people who are listening, elections are held and people are elected by the people. They're not trusted on the people here. You get elected. Unfortunately, I got dismissed in 84 illegally because I did not go to the side of the government in Delhi. I thought people were more important than bowing before Delhi, and I paid the price for it. You must have faith in yourself and in what you want to do. I spoke to Bhutto Sahab in 74, and I asked Bhutto Sahab, I said, why don't you make Azad Kashmir a free Kashmir as a member of Parliament, the United Nations, and let them then fight for this part of Kashmir? You know what his answer was to me? He said, if once a country is made free, how can it be part of us? That is the answer to many of your people who are listening to this. Let those both countries realize that people of this land are free people, and they must be treated like that. They should not be treated as slaves, either by Pakistan or by India. And as free people, they must be given the right to decide their future. That is what National Conference has always believed in. ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ آیا ہے، حاجی اکرم ستار صاحب ہیں، میرے آبائی علاقہ ڈڈیال سے تعلق ہے ان کا. وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ دی پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور جموں کشمیر وچ از نون ایز آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، ڈو یو ریگارڈ از ایز اے آزاد؟ That's the first question. کیا کہیں گے، آپ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو؟ I do not know. I have not been to that region after 74. So I have no idea what is the present situation, either in Gilgit-Baltistan
or what is known as Azad Kashmir. I have no idea. ڈاکٹر I have صاحب not یہ met the people. Unless I meet the people, I cannot make the decision just arbitrarily and say, this is what my decision is. مگر ڈاکٹر I'll have صاحب to یہ تو come ہو نہیں there. سکتا کہ آپ باخبر نہ ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہ کیسے ہو جی، کہ یہاں تو خبر ہی نہیں آتی ہے وہاں ان کی. یہاں تو سب سسپینڈڈ ہے، میڈیا سارا غائب ہے. یہاں تو پلانٹڈ تصویر آتی ہے، مجھے نہیں پتا وہاں کیا حال ہے. یہاں تو اخبار والے کوئی ایسی چیز لکھ ہی نہیں سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نمبر 2 کوسچن جو ہے حاجی اکرم ستار صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں آر یو ان فیور اینڈ وانٹ جموں اینڈ کشمیر ڈیوائڈیڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان پرماننٹلی؟ دیکھیے، it is already divided. It's not that I want it divided. The 48 war has taken part of this state, which has become part of Pakistan, and part of this state is part of India. Now, this is what is reality on the ground. Now, this cannot change unless the people of both sides and people of India and Pakistan governments can sit down and try to work out a solution whereby peace can return not only to the state but to the entire continent, subcontinent. Peace cannot come by the barrel of the gun. It can only come when people meet and people sit down and they work out where ہمارا تو یہی ہے کہ وہی سولوشن ہو سکتا ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے لوگ، اکثر لوگ قبول کریں اور جموں کشمیر کے اکثر لوگ قبول کریں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. ہم یہ کہیں کہ 100% لوگ فیصلہ کریں گے پاکستان کی طرف یا 100% فیصلہ کریں گے پاکستان ہندوستان کی طرف یا آزادی کی طرف، وہ نہیں ہوگا. ہم نے سوچ سمجھ کے یہ کرنا ہے کہ وہ راستہ نکالیے جس میں کہ دونوں ممالک جو ہیں اور جموں کشمیر کے عوام خوشحالی سے رہ سکیں، پیار اور محبت سے رہ سکیں اور ترقی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب اکرم ستار صاحب تیسرا سوال، آخری سوال چھوٹا سا پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈو یو لائک ٹو اینڈ وانٹ ٹو کم ٹو پاکستانی ایڈمنسٹریٹر کشمیر، جس کو آزاد کشمیر بولتے ہیں، گلگت بلتستان، اینڈ وڈ یو لائک ٹو ایڈریس پیپل اینڈ ٹاک ٹو پیپل؟ آپ آنا چاہتے ہیں I ہمارے would یہاں؟ love to. دیکھیے، جب ایکس فارن سیکرٹری، فارن منسٹر آئے تھے پاکستان، میں ان سے بھی ملا تھا اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ صاحب مجھے بھی موقع دیجیے کہ میں بھی آ سکوں، پاکستان آ سکوں، جموں کشمیر کا حصہ جو آپ کے پاس ہے اس میں جا سکوں، وہاں لوگوں سے بات کر سکوں اور راستہ نکالنے کی کوشش کریں. ہم جنگ کے خاک میں نہیں ہیں، ہم خون ریزی نہیں کرنا چاہتے، ہم مسلمان اور ہندو کا خون بہانا نہیں چاہتے، ہم اس سے دور ہیں، ہمارا اسلام اس کے خلاف ہے، مگر آج تک وہ نہیں ہو سکا. اللہ ہی جانتا ہے کبھی مجھے اب یہ ہندوستان کی جو حکومت ہے یہ یا پاکستان کی حکومت کبھی ایسا موقع دے گی کہ میں اپنے لوگوں سے مل سکوں، ان سے بات کر سکوں، اس سے پہلے کہ میں نیند میں سو جاؤں. ڈاکٹر صاحب آپ گلگت بلتستان اور لداخ، کرگل، ان سب جو ہیں، اس کے بارے میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا کیا موقف ہے؟ از دے آر پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر؟ آپ کھل کر کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں. مہاراجہ صاحب کی ریاست جو تھی اس میں نگر حویلی سارا حصہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے، وہ گلگت ہو، وہ سکردو ہو، وہ بلتستان ہو، یا لداخ کے حصے ہوں یا جموں کشمیر کے باقی حصے ہیں، یہ تو سب مہاراج صاحب کی ریاست تھی. میرپور مہاراج صاحب کی ریاست تھی، ایک تھا. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میرے پاس آئی، اور یہ پیغام جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے. اس ویڈیو میں اگر آپ سن سکتے ہیں.
السلام علیکم، جی میرا نام مرزا شکیل ہے، ایل ایس کے تھرو ٹریڈ اینڈ ٹریول کے ساتھ منسلک ہوں، اور سی بی ایم کے تحت ایک پیس پروسیس کا جو عمل شروع ہوا تھا اس کے ساتھ منسلک ہوں، اور پیس کے لیے اور متحدہ کشمیر کے لیے ایک پوری کوشش رہتی ہے ہماری، اس پر کام بھی کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب فاروق عبداللہ صاحب سے ایک میرا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کیا موجودہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے جب سے بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کیا تھا، کیا آپ کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام لیڈرشپ اور حریت کے پلیٹ فارم کے تمام لوگ ایک ساتھ مل کر کیا ایسی کوئی اسٹرگل نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے انڈیا کو اس چیز پر دوبارہ مجبور کیا جا سکے کہ وہ ریاست کا درجہ بحال کرے؟ اور سی بی ایم کا جو پروسیس چلا تھا مسئلہ کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے، اس کے ساتھ جو عوامی رابطوں کے لیے جو ٹریڈ اینڈ ٹریول کا جو عمل شروع ہوا تھا اس کو بحال کر کے مسئلہ کے حل کی جانب ایک مستقل اور پائیدار قدم پھر سے بڑھایا جا سکے تاکہ یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو سکے۔ تو امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پر اپنی مدلل جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور اس وقت آگے آپ کس جموں کشمیر۔ سو ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یقینی طور پہ شاید پورا نہ سن سکے ہوں، یہ مرزا شکیل میں صاحب سن پوچھ ہی نہیں رہے تھے سکا، آپ یہ تو بالکل ہی آواز تو آئی نہیں مجھے۔ آواز آواز نہیں، مرزا شکیل صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ سی بی ایمز جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو تھے اس وقت بھارت اور پاکستان نے ارینج کیے تھے، کشمیری بھی اس میں شریک تھے، اس کے تحت جو انٹرا ٹریڈ شروع ہوئی اور باقی جو معاملات شروع ہوئے تھے اس میں بارڈرز کے، اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ان کا احیاء ہونا چاہیے، ان کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے صاحب، کوئی بھی چیز جو دونوں ممالک میں تناؤ ختم کرے اور ہم لوگوں کو ملنے دے سب سے بہترین چیز ہے، مگر جو حکومت آج دلی میں بیٹھی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھنے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کافی عرصہ پہلے جو تھا ایک آج آپ ڈکلیریشن دیکھیے جاری، جی جی راستے جی تھے، آپ جی اوڑی سے لوگ آ سکتے تھے، پونچھ سے لوگ آتے تھے، گھر والوں سے ملتے تھے، یہاں سے لوگ جاتے تھے۔ اب دیکھیے اب بالکل نہیں ہوتا ہے، سب بند ہو گیا ہے۔ کاروبار تھا، وہاں سے سامان آتا تھا، یہاں سے سامان جاتا تھا، تو ہم سوچتے تھے آہستہ آہستہ راستہ کھلنے سے اور چیزیں شروع ہو جائیں گی اور آزادی ہو جائے گی ملنے کی۔ وہ نہیں ہے کہ ہم نے 10 رشتہ دار ڈھونڈنے ہیں پھر وہاں جا سکتے ہیں، انہیں 10 رشتہ دار یہاں ڈھونڈنے پھر آ سکتے ہیں۔ مگر اللہ کا کرم، کچھ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ موقع ہی نہیں دے رہا ہے کہ دو حصوں کے لوگ مل سکیں اور اپنے مشکلات، اپنی مصیبتیں ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں، ہو ہی نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحب آخر کشمیر جو ہے، ریاست جموں کشمیر کا جو قضیہ، آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان جو ہیں وہ 74-75 سال ہو گئے واپس میں گتھم گتھائیں، کیا آپ کے نزدیک یہ وسائل پر قبضے کی لڑائی ہے یا یہ انسانوں کو غلام بنانے کی لڑائی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں یہ لڑائی ہے، وہ ایک طرف سے ہو یا دوسری طرف سے ہو، دونوں اپنے اپنے فلسفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ان کی لونڈی ہے، یہ سمجھتے ہیں جموں کشمیر ان کی لونڈی ہے۔ ہم لوگوں سے کون پوچھتا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ بیٹھے ہیں مظلوم، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کسی طریقے سے آئے گا، اللہ کرے کہ وہ آئے، اس کے سوا مگر مجھے دکھتا ڈاکٹر نہیں کہ ہمارا کوئی مگر سہارا ڈاکٹر ہے۔ صاحب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں ہیں آپ کی طرف، لوگ جو ہیں آپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، لیکن میرا سوال تھوڑا مختلف ہے۔ یہ جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی لیڈرشپ موجود ہے، کچھ اس میں پرو پاکستان ہوں گے، پرو انڈیپینڈنٹ ہیں،
آپ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہے؟ میں سے کہوں گا پہلے تو اتحاد اور اتفاق کی طرف کریں، تبھی اس کا سلوشن نکلے گا. جب تک اس کی طرف نہیں کریں گے کبھی اس کا حل نہیں نکلے گا. اگر ہم اپنی جڑیں کاٹتے رہیں تو ہم ان کو مضبوط کر رہے ہیں جو ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں. پہلے اس غلامی سے نکلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں مضبوط کرو اپنے آپ کو، تو یقینی طور پر اس سے ہر بندے کی اپنی اپنی مراد ہو سکتی ہے. اس بات کو ایلیبریٹ کریں گے تھوڑا تفصیل میں کہ وہ ہم کس طرح میں آپ سے مضبوط کر کہوں گا نا، سکتے ہیں؟ پہلے جی. اپنی مرادوں کو آپ نے مارنا پڑے گا، اپنے نفس کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک آپ نفس کو نہیں ماریں گے تب تک آپ ان گولوں کو اچیو نہیں کر سکو گے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. پہلے اس چیز کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا. ان سے وفا کی امید مت رکھیے جو وفا کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ابھی مضمون ایک آیا، آرٹیکل آیا ٹائمز آف انڈیا میں، اور اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ جو یوٹی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہی ہے کہ اس کا جو یوٹی کا سٹیٹس ہے وہ ختم کیا جائے، کشمیر کی حیثیت کو جو ہے وہ دوبارہ اس کو ری اسٹیبلش کر دیا جائے جس طرح سے 5 اگست 2019 سے پہلے تھی. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اس سے کیا میننگ ہے آپ کی؟ دیکھیں، پہلے تو ریاست کو انہیں واپس کرنا چاہیے، اس ریاست کو ایک رکھنا چاہیے جو یہ ریاست تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے ہم سے چھینا ہے 370 اور 35 سے، اس کو واپس کریے کہ لوگ آگے سوچ سکیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی میں رکھنا ہے تو رکھیے جب تک آپ رکھ سکتے ہیں. ایک دن وہ طوفان آئے گا جب یہ سب مٹ جائیں گے، غلامیاں ہٹ جائیں گی، وہ بھی دن آئے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، ہندوستان، آپ نے ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ رہ کر بھی دیکھ لیا. آپ نے وہاں پر آپ مرکزی وزیر رہے، اور آپ نے ایک کشمیری جہاں تک خواب دیکھ سکتا ہے وہاں تک بھی آپ پہنچ گئے. آپ نہ جانے کتنے مرتبہ چیف منسٹر رہے اس طرف کے، مرکزی وزارت جو آپ کے پاؤں کے نیچے آتی رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، ریاست جموں کشمیر کا مستقبل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رہ سکیں گے؟ ہم وہاں پر گزارا ہو جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک مستقبل کا سوال ہے، ہمارا مستقبل تو انہی کے ساتھ بنا ہوا تھا. اب انہوں نے کیا ہم سے کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جسے ہم ہندی میں وشواس گھات کہتے ہیں. انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کو ٹھکرا دیا، جس بنا پہ ان سے ملے تھے ان کا قتل کر دیا. ہم تو انہوں نے کیا تو انہوں نے، تو خمیازہ بھی تو وہی اٹھائیں گے. مگر ڈاکٹر صاحب، خمیازہ اس وقت تو ہماری قوم بھگت رہی ہے. ہمارے پاس ہماری قوم بھگتتی رہے گی، ہم، آپ اس سے دور نہ چاہیے. جہاں ہم بھگت رہے ہیں ہمیں اور بھی بھگتنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو پکڑ لیا ہے. ہم نے شیطان کے راستوں کو اپنایا ہے، پیسوں پہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ہے. جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم کوئی چیز نہیں حاصل کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا موضوع کو تبدیل کرتے ہیں. یہاں پر میرے سر کے اوپر جو نشان لگا ہوا ہے کشمیر بلڈ بینک کا، یہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. میرے آبائی علاقہ ڈڈیال سے ان کا تعلق ہے، اور یہ فری ایمبولینس سروس فراہم کرتے ہیں. مجروح، مظلومین اور جتنے بھی زخمی ہوتے ہیں ان کو بلڈ دیتے ہیں.
اسپیشلی تھیلیسیمیا کے امراض کے لیے کشمیر بلڈ بینک کے جو والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، حاجی مسعود بلوچ صاحب، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے سری نگر سے؟ میں ان سے یہی کہوں گا، یہ اللہ کے راہ میں یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ ان کے جو بھی ان کو رحمتیں ملیں گی وہ اللہ کی طرف سے ملیں گی، کیونکہ یہ اس کو دے رہی ہیں، کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں جب زندگی کے آخری وقت تک یہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت جب انسان کو یہ خون ملتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا یہ خون کس کا ہے، اس کا رنگ کیا تھا جس کا یہ خون ہے، اس کی نسل کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ خون اس کو زندگی بخشتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس سے بہترین کوئی کام ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کسی کی جان بچا سکیں، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو زندگی بخشی ہے، اور اس زندگی کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس خون کے عطیہ سے۔ میں ان کو مبارک کرتا ہوں اور دلی مبارک کرتا ہوں کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے وہ زمانہ جب کہ خون لینے جاتے تھے تو لوگ ڈرتے تھے، کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، مگر آج وہ زمانہ آ گیا ہے جب انسان یہ جانتا ہے کہ وہ بوتل دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کو وہ خون کی اور نعمت بخشے گا اور دے گا خون اس کو۔ میں نے دیکھا یورپ میں نے کام کیا، انگلینڈ میں نے کام کیا، میں نے دیکھا کس طرح لوگ جاتے ہیں خون دیتے ہیں، کوئی عطیہ نہیں مانگتے، خون دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کسی کی جان بچ جائے گی۔ مبارک ان کو، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی اس این جی او کو سلامت رکھے آمین۔ جو اللہ کے راستے میں ایک بہت اہم کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں موضوع کی طرف۔ کچھ مجھے پتا ہے آپ میرے پاس 10 منٹ اب ہیں، نماز آپ کا کے پاس وقت بھی آ گیا ہے، بالکل پانچ آپ جلدی 7 منٹ جلدی میں آپ لوں کہیے، میں کیونکہ میں آپ جانا چاہتا ہوں۔ بالکل مجھے احساس ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کانفرنس ہوئی تھی گپکار، اس میں ڈکلیریشن جاری ہوا تھا، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کو اپنی محبتوں میں اور دعاؤں میں بھی یاد کرتے ہیں، انہوں نے آرٹیکل بھیجا، اس میں بے شمار نکات تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا گپکار کانفرنس میں۔ ہم لوگ تو آج بھی آپ گپکار کے ریکمنڈیشن پہ کھڑے ہیں، ہم تو صحیح انتظار کر رہے ہیں کہ جو بند ہیں ہمارے لوگ کہ ان کو چھوڑا جائے، کہ ہم لوگ بیٹھیں اور اس گپکار ڈکلیریشن کو آگے لے سکیں۔ ہم اس گپکار ڈکلیریشن سے پیچھے نہیں ہٹے، صحیح۔ سنگ ڈاکٹر میل ہے نذیر ہمارے گیلانی لیے، صاحب، سب کے لیے۔ ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی محبتوں میں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ابھی۔ میرا سلام کہیے گا انہیں، ان سے وعلیکم کہیے السلام۔ گا جو وہ کوششیں کر رہے ہیں ولایت میں بیٹھ کے، ہمیں پورا پتہ ہے اور ہم انہیں مبارک کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اس منزل میں کامیاب کرے آمین اور ہم لوگ اس مشکل سے نکل سکیں۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے احساس ہے، آخر میں مجھے بتائیے گا کہ اپنے ہم وطنوں کو، اور ایک بات آخری سوال سے پہلے، 5 اگست آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اور 5 اگست جو ہے وہ یہاں یورپ میں تمام کشمیری برمنگھام، وہاں پر لندن میں پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں انڈین کونسلیٹ کے سامنے، کیا پیغام دیں گے ان کو، کیا کہیں گے ان کو؟ میں ان سے کہوں گا کہ اللہ کے دامن کو تھام لیجیے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، وہی طاقت ہے، اس کی طرف زیادہ رجوع ہوئی ہے، اسے مانگیے کہ ہمارے ان مشکلوں سے نکل سکیں، اور جتنا کر سکیں اس مظلوم قوم کے لیے کریں کہ اس مظلوم قوم کو ان مشکلوں سے نکال سکیں۔ اللہ ان کو کامیابی دے، اللہ ان کے قدموں میں طاقت بخشے، اور وہ آمین طاقتیں جو ملکوں دنیا کو چلا رہی ہیں وہ ہمارے درد کو سمجھ سکیں، ہماری مشکلات کو سمجھ سکیں اور ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنے ہم وطنوں کو؟ اس وقت ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں میں کہوں گا سعودی مایوس عربیہ۔ مت ہوئیے، ان سے کہیے جی گا مایوس نہ ہو، مایوسی ہمارا راستہ نہیں ہے،
31 से हम इसके लिए लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये कौम लड़ती जाएगी जब तक ये दुनिया कायम है, और इंशाअल्लाह इस कौम को वो इंसाफ मिलेगा, हम हों या ना हो, मगर वो दिन आएगा। बस हिम्मत रखें, डॉक्टर साहब हिम्मत मेरे मर्दान मदद खुदा। मदद खुदा। डॉक्टर साहब मेरे इस प्रोग्राम के जो हैं हमारे जो गार्डियन हैं, बानी हैं, जिनका तस्वीर देख रहे हैं आप मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पे, और वो आपको बहुत मोहब्बतों में याद करते हैं, अंकल वलायत हैदर साहब। वो आपकी सलाम भी पेश कर रहे हैं और आपको अपनी मोहब्बतों में भी याद कर रहे हैं, और आपके लिए दुआगो भी हैं सारे आपके कुंबे के लिए। तो मेरा सलाम कहिएगा, जी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का, और उनसे कहिएगा इसको लगातार कश्मीरियों के मसले को उजागर करते रहें, इनकी मुसीबतों को लोगों के सामने पेश करते रहें, और डॉक्टर हम साहब, सब के लिए दुआ करें, डॉक्टर साहब आखिर क्योंकि में हज का ये ज़माना आ रहा है। अल्लाह ताला जिस करे टीवी चैनल पे कि जिस यह टीवी हज की चैनल पे बरकतें इस हमें वक्त, आमीन। इस मुश्किल वक्त डॉक्टर से साहब, निकाल ले। डॉक्टर साहब जिस अस्सलाम। टीवी चैनल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, और इंशाल्लाह आपसे बातें फिर भी होंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपके सामने थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बेशुमार सवालात जो हैं वो नहीं हो सके, इसके बावजूद जो है जो वक्त था गनीमत था, और उसमें मैंने कोशिश की है कि आपके सवालात, आपके ख्यालात, आपके विचारों को उनके सामने रखें। उम्मीद है कि मैंने बहसीत मजमुई जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो जो है वो आपके सामने खोल के रखा है। कुछ लोग इन्हें अपने ख्यालात में गद्दार कहते हैं, कुछ इन्हें मसीहा कहते हैं। बहसीत जर्नलिस्ट मेरा काम किसी को गद्दार या मसीहा कहना नहीं है, बल्कि उसके ख्यालात को आपके सामने पहुंचाना है, बाखबर करना है। और ये जम्मू कश्मीर टीवी का आजाज है कि हमने पहली दफा कश्मीर के सोशल मीडिया पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को, उनके ख्यालात बराह रास्त उनके ड्राइंग रूम से आप तक पहुंचाए। ये क्रेडिट जम्मू कश्मीर टीवी की टीम को जाता है कि उन्होंने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू को जो है आप तक पहुंचाया। हमारे इस प्लेटफॉर्म से बेशुमार सवालात थे, वो नहीं हो सकते। मुझे टोटल जो स्लॉट थी वो 40 मिनट की थी, और फिर भी मैंने 48 मिनट जो है उनसे ले लिए। मुझे एहसास है कि डॉक्टर साहब की रिहायशगाह के बाहर जो है वो सहाफी खड़े रहते हैं, जर्नलिस्ट खड़े रहते हैं, चाहे बर्फबारी हो या गर्मी हो, उनसे वक्त लेने के लिए, तस्वीरें निकालने के लिए। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर साहब ने टाइम दिया है मुझे, और जम्मू कश्मीर टीवी को जो है उन्होंने याद रखा है। तो दोस्तों, बाकी जो चीजें, आपके ख्यालात, आपके अफकार, वो जो हैं वो सलामत रहें। मैंने जो अपना काम था बहसीत एक फ्रीलांस मीडिया जर्नलिस्ट के, वो जो है करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कावश जो है वो जो है पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की कि इस सारे सिलसिले को जारी व सारी रखें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी तगड़ी बैठक जो है वो लेकर आपके सामने आऊंगा, और फिर वही हमारे सवालात होंगे, कश्मीरी कौम के सवाल होंगे, कश्मीर के नौजवान के सवाल होंगे, और जम्मू कश्मीर टीवी पे आप देखते रहेंगे। एक काम जरूर कीजिएगा, हमेशा की तरह कहता हूँ, और वो ये है जी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को पसंद कर दीजिए, अगर मुमकिन हो सके, अगर आप पसंद करना चाहें, और अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो जरूर जो है यूट्यूब पर जाइएगा, और जम्मू कश्मीर टीवी को भी, और वाह बैठक विद वाहिद काशिफ जो है मेरा चैनल है, उसको जो है छोटा सा क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि कम से कम हमारी जो हौसला अफजाई है उसका सिलसिला जारी रहेगा। बेशुमार दोस्तों के कमेंट्स थे, उनको शामिल नहीं कर सका, लेकिन जो दोस्त तरजीह देते हैं हमें, मेरे भाई हैं सैयद इब्रार शाह साहब, उनकी फीडबैक आई है, और जो है बेशुमार दिगर दोस्त थे, ये उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और
انہی الفاظ پر اجازت دیجیے کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بہت سارے سوالات جو ہیں تشنہ تکمیل ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائیں گے. میں حرف آخر کے طور پر آج آپ سے ایک ذاتی گزارش کر دیتا ہوں. میرے دادا جان ہیں، بابا جان ہیں، اور ان کی جو ہے کچھ ہی عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی تھی. ان کے لیے خواجہ عبد الکریم ان کا نام تھا، اور ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ شیر کشمیر کے بھی مدعا تھے، اور ان کے ساتھ یہاں برطانیہ میں جب بھی وہ تشریف لاتے، میرے دادا جان جو تھے وہ ان کے استقبال کے لیے جایا کرتے تھے جب تک شیر کشمیر تھے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے پروگرام کے آغاز میں تذکرہ بھی کیا کہ کس طرح یہ جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اپنے گھر لے کے آئے تھے، اور وہاں پہ ان کو کھانا کھلایا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو انگلیاں چاٹنی پڑی، وہ گھر میں اپنا کا جو ٹیسٹ تھا وہ آیا. تو یہ میرے ڈڈیال کے ہی ہیں، اور یہ میرے اس آبائی خطے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم نے میزبانیاں بھی کی ہیں اپنے ہم وطنوں کی جہاں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا گو کہ وہ ہمیں حق و سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ایک نئی تگڑی بیٹھک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.